لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب کتاب میں سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے پختہ عہد لیا یہ کہ آئے تمہارے پاس کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر آئے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرے کتاب کی اور تم اس پر ضرور ایمان لانا اور تم اس کی ضرور مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا میرے اس بھاری عہد کا؟ قالوا اقررنا، تو کہنے لگے ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، باری تعالیٰ نے فرمایا پس تم گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی بشارت تورات اور انجیل و زبور میں دی گئی، جن کی بشارت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی امت کو سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بشارت کی دعا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب تم مبعوث فرما انہی میں سے ایک رسول جو تیری آیات ان پر پڑھے اور ان کو سکھائے کتاب اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، تو کبھی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی امت کو حضور علیہ السلام کی بشارت سناتے ہوئے نظر آتے اور فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہے۔ سامعین محترم، اب وقت انتظار ختم ہوا، حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز ہونے کو ہے کہ آپ علیہ السلام کے نور سے حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی مبارک جگمگ کر رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی سیرت نگار کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ کان نور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی وجہ الکوکب الدری، کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک کچھ اس طرح چمک رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہے کہ جیسا کہ آسمان میں تارے چمک رہے ہیں۔ اور سامعین محترم، حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ علیہ السلام کی خاطر چنی چنا بنے، آپ علیہ السلام کی خاطر زمین زمان بنی، آپ علیہ السلام کی خاطر مکی مکان بنے، آپ علیہ السلام کی خاطر دونوں جہاں تخلیق ہوئے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئے تو شاعر نے کیا خوب فرمایا، جے سہانی گھڑی چمکا دیوا چاچان، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام ظلمت و شرک کو بجانے کے لیے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد اپنی زبان مبارک سے، اپنی بول چال کے زمانے سے قبل اپنی زبان مبارک سے کچھ یوں درس حدیث دیتے ہیں اور فرماتے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اور سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ عنہا کا گھر جگمگ کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کے پاس عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف فرمائے، اور وہ فرماتی ہے فما شیء انظر فی البیت الا نورا، بس میں جس طرف دیکھتی آپ علیہ السلام کے گھر کو دیکھتی تو آپ علیہ السلام کے نور سے چمک رہا
ہوتا ہے. سامعین محترم, حضرت فاطمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہے اور فرماتی ہے فلما فصل منی خرج معه نور اضاء به ما بین المشرق والمغرب. جب محمد علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام کے نور سے جو کچھ مشرق اور مغرب میں تھا چمکنے لگا. سامعین محترم, حضرت فاطمہ بی بی حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام کے نور سے کچھ اس قدر وسعت حاصل تھی کہ آپ کو شام کے محلات نظر آتے تھے. اور آپ علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مجھے شام کے محلات نظر آئے اور وہ روشن ہی روشن تھے. سامعین محترم, میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا کہ مبارک ہو آیا ہے وہ دن, مبارک ہو کہ آیا ہے وہ دن جس میں چھٹی تاریکیاں باطل کی حد نور آیا ہے. وما علینا الا البلاغ. سر گلشن کان دے